حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبة افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور سچے سچے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال 70 سے زائد ہیں۔ 70 کا عدد عرب اس لیے بولتے ہیں کہ جب ان کا مراد کثرت ہوتا ہے، زیادتی ہوتا ہے۔ 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 2 4 گن کے ہی 70 ہیں، فرمایا جب وہ 70 کا ہندسہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کثرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اردو میں بھی کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ 70 بار تو تجھے سمجھایا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار جو بات دہرائی جائے اور بتائی جائے اور سمجھائی جائے، تو فرمایا 70 کا ہندسہ یہ اس مطلب کے لیے ہوتا ہے کہ متعدد بار یہ بات کہی گئی ہے۔ تو فرمایا اسلام کے بھی 70 سے زائد شعبے ہیں، اور فرمایا ان شعبوں میں سے سب سے پہلا شعبہ فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر انسان کسی ایک شعبے کو پکڑ لے اور پکڑ کے بیٹھ جائے اور سمجھے کہ وہ کامل ایمان کامل مومن ہو گیا ہے، تو فرمایا یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز کو لے لیا ہے، کسی نے ایک نے روزے کو لے لیا ہے، کسی ایک نے حج کو لے لیا ہے، کسی ایک نے کسی اور شے کو لے لیا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس مصلی پہ رہنا، اللہ اللہ کرنا، بس 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہی کل ایمان ہے، کل اسلام ہے، تو فرمایا وہ ابھی غلطی میں ہے۔ اس لیے کہ دین وہ ہے کہ جو اس کے اندر حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، اور بندوں کے حقوق بھی بندے پر لازم ہیں۔ فرمایا ان ساری چیزوں کو لے کے جب وہ چلتا ہے تو فرمایا وہ ایمان اور اسلام کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ ایمان کو صرف روزے میں محصور نہ کر لو، بلکہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان سب شعبوں پر عمل کرنا یہ مومن کامل کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام شعبوں کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے 3 شعبے ذکر کیے، اور وہ 3 شعبے اس لیے ذکر فرما دیے کہ ان شعبوں کی تھوڑی سی جھلک سامنے آ جائے اور ان شعبوں کا تھوڑا سا تعارف بندے کو ہو جائے کہ کیا کیا شعبے ہیں جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث روایت فرمائی ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شعبے ذکر فرمائے ہیں ایمان کے، اور پہلا شعبہ ہے افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ سب سے افضل شعبہ ہے، سب سے بڑا شعبہ ہے۔ یعنی ایمان کے درجے کے اندر، ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا اقرار ہے، کلمہ توحید کا پڑھ لینا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو فرمایا اس کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اور کوئی عمل کرنے کا موقع نہ بھی ملے، فقط کلمہ پڑھ لے، تو فرمایا اور موقع ملا نہیں تو اس کلمے کو صدقے دل سے جس نے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی
اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور پھر کلمے کو پڑھ لینے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا اس کے بعد جو شریعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ شریعت کے مطابق عمل کرتا جائے، یہی کلمے کا تقاضا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ مبالغہ کی بات نہیں ہے بلکہ سچے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فقط کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیا۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے کی دولت انہیں حاصل ہوئی اور کوئی اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مسلمانوں کو یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ غزوہ خیبر کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان پر حملہ کریں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب اس مقام پر جمع ہوئے آگے بڑھے، اس دورانیے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف فرمائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں تشریف فرمائے۔ اس دیہات کے اندر ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا بکریاں چراتے چراتے اس کی ملاقات جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ہو جاتی ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا، کہنے لگا تمہارا سردار، تمہارا بادشاہ، تمہارا رہنما، تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سپہ سالار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ کہنے لگا وہ کہاں پر تشریف رکھتے ہیں؟ صحابہ نے اس خیمے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں خیمے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ اس نے ملاقات کے لیے عرض کیا تو صحابہ نے فرمایا چلے جاؤ اس خیمے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لو۔ اب وہ شخص شک و پنج میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنی بڑی شخصیت، اور فرمایا اس خیمے کے اندر اس نے کہا صحابہ سے تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کرتے کہ اتنا بڑا شخص ہو کر ایسے خیمے میں رہے؟ فرمایا نہیں ہم مذاق نہیں کرتے۔ وہ چلا اس خیمے کی طرف، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خیمے کے اندر تشریف فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے وہ شخص خیمے کے قریب پہنچا اس کے ذہن میں یہ خیال تھا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، مدینہ منورہ مدینے کی ریاست قائم کرنے والی شخصیت ہے، یقیناً آگے چوکیدار بھی کھڑے ہوں گے اور بندے بھی کھڑے ہوں گے جو روکیں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں خیمے کے اندر داخل ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر جیسے ہی نظر پڑی تو اس کے دل کی دنیا پہلے ہی بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا پیغام لے کر آئے ہو اور آپ نے خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصراً اس کو جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے آیا ہوں، اپنی رسالت کا اعلان کرنے آیا ہوں، لوگوں کو جہنم کی طرف سے بچا کے جنت کا مالک بنانے آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور لوگوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ لوگوں ان تمام معبود باطلہ کو چھوڑ دو، شرک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور میں اسی کو اپنا عبادت کے لائق سمجھو اور اسی کی عبادت کرو، یہی میری دعوت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جیسے جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے موتی جھڑتے گئے، اس کی دل کی دنیا بدلتی گئی، دل کی دنیا
دنیا بدلتی گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ بتائیں اگر میں یہ بات مان لوں اور یہ کلمہ پڑھ لوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اگر یہ کلمہ پڑھ لوں تو دوسرے وقت میں میرے کیا حقوق ہو جائیں گے, یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میرے کیا حقوق ہو جائیں گے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حقوق یہ ہوں گے کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا, میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا. فرمایا اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے. المسلم اخو المسلم, فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا اس لیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے اس چرواہے نے سوچا کبھی یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ ہو اور بندہ بکریاں چرانے والا ہو, کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہوں اور جسم اس کے سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو, اس کو کون اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کون اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے, ایسا ہی ہوگا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم مذاق نہیں کرنے آئے دنیا میں بلکہ ہم تو حقیقت کو بیان کرنے آئے ہیں, ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کو سمجھانے آئے ہیں. اس لیے فرمایا ایسا کوئی بات نہیں ہے بلکہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو فرمایا تجھے سینے سے لگا لوں گا. حضرت عظیم اکال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ اور میرا رنگ بھی کالا ہے, مجھے اپنے پاس کوئی بیٹھنا ہی نہیں دیتا, میرے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. اگر یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں پھر میرا کیا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی تیرے چہرے کی کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا اور فرمایا تیری بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو کلمہ پڑھ لے ہم تجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کروں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام موقع ایسا ہے کہ نماز کا وقت نہیں کہ میں تجھے نماز سکھاؤں, روزے کا مہینہ نہیں ہے کہ تجھے روزے کے لیے میں روزے کے احکامات سکھاؤں, حج کا موسم نہیں ہے کہ وہ تجھے اس عبادت کے بارے میں بتاؤں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اس طرح سے کہ یہ تو جہاد ہے, میدان جہاد سجا ہوا ہے, جہاد ہو رہا ہے کفار کے ساتھ, منکروں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو جنگ کرے اور شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت عطا فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, اب آئے ہوئے ہیں یہودیوں کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے اور غلام تھے, کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میدان جہاد ہے, یہاں جہاد کرنا ہے. اب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کی بکریاں لے کر ایک عہد نامے پر, ایک تحریر پر, ایک معاہدے پر اس کی بکریاں چرانے کے لیے لے کے آیا ہوں, کیا میں ان بکریوں کا کیا کروں, ان کا کیا کروں میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے پر تو بکریاں لے کے آیا ہے اس لیے یہ بکریاں ان کو واپس کر کے آ جا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ میدان جہاد ہے, ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ انسان کے جان کے دشمن ہیں, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اسلام کتنا پیارا مذہب اور دین ہے کہ جو دوسرے کے حقوق
کا کتنا لحاظ رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو جا اور ان کی بکریاں ان کو واپس کر کے آ جا۔ وہ گئے، واپس کر کے آئے، اور پھر حضرت ذی وقار لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اٹھاتے اپنے جو شہداء تھے ان کی لاشوں کو اٹھایا جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابہ نے جس وقت شہداء کے لاشوں کو، ان کے مقدس جسموں کو اٹھایا تو ایک ایسے شخص کو پایا کہ جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا بندہ نظر آ رہا ہے، اس کی لاش نظر آ رہی ہے کہ جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تم نہیں پہچانتے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے، جس نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کیا ہے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہے۔ اس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، اس نے کوئی اپنا مال بھی اسلام کے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن فرمایا اس کو کسی اور عبادت کا موقع ہی نہیں ملا۔ فرمایا کلمہ پڑھا ہے، میدان جہاد میں لڑتے لڑتے جامِ شہادت نوش کر گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سیدھا جنت الفردوس عطا فرما دیا ہے، جنت الفردوس عطا فرما دیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مشک و عنبر سے غسل دیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کو خوشبوؤں سے مہکا کے رکھ دیا ہے، مہکا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اندازہ لگائیے کہ یہ کلمہ کتنی بڑی پاور والا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اس صحابی رسول کو فقط کلمہ پڑھنے کا موقع ملا ہے، اس کے بعد باقی کوئی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ایک عہد ہے، یہ اقرار ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بندے کا ایمان اس پہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ فرمایا لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ فرمایا میرا مقصود بھی اللہ ہے، میرا مطلوب بھی اللہ ہے، میرا معبود بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرا مقصود بھی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ فرمایا میں اس کی رضا کو پانے کے لیے اس کلمے کو بھی پڑھ رہا ہوں، اور اس کی رضا کو پانے کے لیے دین کو بھی قبول کر رہا ہوں، اس کی رضا کو پانے کے لیے اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کی رضا کو پانے کے لیے جہاد بھی کرتا ہوں، اسی کی رضا کو پانے کے لیے نمازیں اور روزے بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ لیکن فرمایا اس کلمے کو جب انسان نے پڑھ لیا تو پھر فرمایا توحید کا یہ کلمہ انسان کی رگ رگ میں جب سما جاتا ہے تو فرمایا پھر صبح شام اس کی مالا وہ جپتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کے اندر اضافہ فرما